تاریخ کا ایک ایسا شخص جو اپنے قد و قامت کی وجہ سے پوری دنیا سے الگ تھا اور اس جیسا انسان دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا، جو اپنی طاقت اور لمبے قد کی وجہ سے پوری دنیا سے منفرد تھا، جس کو تاریخ میں اوج بن عنق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی موت کیسے ہوئی تھی اور یہ طوفان نوح سے بھی کیسے بچ گیا تھا؟ آئیے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اس تاریخی شخص کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، اوج بن عنق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ یہ طوفان نوح کے وقت بھی بچ گیا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن عنق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا تھا، ماں سوائے جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اوج بن عنق طوفان نوح سے کیسے بچا اور اس کی نجات کا سبب کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن عنق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ اس کے بعد جب دوستو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دی، تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور اللہ کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعانہ کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والے انسان کو دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی 3500 سال عمر تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں یہ شخص اس وجہ سے بچ گیا تھا کیونکہ اس کا قد بہت ہی لمبا تھا، جس کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک آتا تھا۔ اوج بن عنق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا اور سورج کی گرمی کی وجہ سے مچھلیوں کو بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو کہ یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اوج بن عنق نے ان تمام سرداروں کو زمین پر پھینک دیا اور انہیں چونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پس یہ سردار اوج بن عنق کے ظلم و ستم سے ڈر گئے اور واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کے قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو ایک آدمی سیر ہو کر کھا جائے، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھایا جائے تو پھر دوسرا دانہ کھانے کی حاجت نہ ہو۔ اس کے بعد یہ تمام نشانیاں بتانے کے بعد وہ سردار وہاں سے جو پھل اور فروٹ لے کر آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت اتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے عہدہ شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دو سردار یوشع بن نون اور کلات بن قتادہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، رک جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پہ یقین کرتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو جانے اور تیرا رب جانے، تم دونوں جا کر اس سے لڑو، ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگل میں ہی بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے اپنی قوم سے کہا، اس میدان میں رک جاؤ اور صبر کرو اور استغفار کرتے رہو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تیہ ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن عنق کے ٹہنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل سڑ گیا اور صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے فتح یاب ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک اوج بن عنق کا ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام کرتا رہا۔ تو دوستو، یہ تھا اوج بن عنق کا واقعہ، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں موت ہوئی۔